بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ وقال تعالی فی مقام آخر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها قیل لها ادخل الجنة من ابواب الجنة۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ کافی قیمتی باتیں مولانا ارشاد فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے نیت ٹھیک کر لیں۔ عورتیں ہی نہیں، جو بھی دین کی بات سننے والے ہوتے ہیں، ان تمام کو چاہیے کہ دین کی بات سننے سے پہلے اپنی نیت مضبوط کر لے اور ارادہ پکا کر لے۔ جو بھی باتیں انشاءاللہ تعالی قابل عمل آئیں گی، ہم ضرور عمل کریں گے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت بہت غیرت والے ہیں۔ ہدایت وہی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کا ایک اصول ہے، بندہ جب تک چاہتا نہیں کہ میں اس پر عمل کروں یا ارادہ کرتا نہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دیتے نہیں۔ اس لیے تمام دین کی بات سننے والوں کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے اندر یہ ارادہ کر لیں کہ ہم جو باتیں انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے اس پر ضرور عمل کریں گے۔ آج کل دین کی بڑی بڑی اہم
باتیں تو ضرور سنتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام سے سنتے ہیں، مفسرین اور محدثین سے دین کی باتیں سنتے ہیں، جید علماء سے دین کی باتیں سنتے ہیں، اہل علم اور اہل اللہ سے دین کی باتیں سنتے ہیں۔ سننے سے پہلے جو حال ہوتا ہے، سننے کے بعد بھی وہی حال ہوتا ہے۔ ادھر بیٹھو۔ اس کی یہی وجہ ہے۔ ظلم کیا ہے؟ عمل کا ارادہ تو کرتے نہیں، لیکن اس نیت سے آ کر بیٹھتے ہیں کہ آج مولانا کا بیان کیسا ہوگا دیکھیں گے، نہیں؟ ذرا ٹھنڈا کرے مولانا بیان تو فوراً کہہ دیتے کہ شاید مولانا کو کیا کی ٹینشن ہے۔ ذرا گرم کرے بیان تو کہتے ہیں کہ شاید مولانا کے گھر میں کیا کی تکرار ہو کو ہے۔ اسی لیے عمل کا موقع نہیں ملتا۔ ورنہ دینی اعمال اتنے آسان ہیں، سنو غور سے سنو، ورنہ دین کے اعمال اتنے آسان ہیں جس پر عمل کرنا کسی مسلمان کے لیے مشکل نہیں۔ چتاپور کی میری مائیں اور بہنیں غور سے سنو، لمبا بیان نہیں ہوگا، آدھا پونا گھنٹہ شاید بولا تو بولا۔ شروع سے نظام ذرا 19-20 ہے یہاں۔ اب پتہ نہیں کہ عورتیں کتنی آئی ہیں اور کتنی بیٹھی ہیں، کیا کر رہی ہیں پتہ نہیں۔ اللہ پر بھروسہ کر کو بیان کر لوں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ سنو ترتیب سے، 2-4 اہم باتیں عمل کرنے کی بتاؤں گا میں آج آپ کو، آپ عمل کرو انشاءاللہ تعالی نتیجے بڑے اچھے نکلیں گے۔ اس سے پہلے ضروری باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ دین کا کوئی حکم، کوئی عمل ایسا نہیں جو ہماری طاقت سے باہر ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ حکم نہیں دیتے کسی کام کا جو انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ کل بھی میں نے ایک بات عرض کیا ایک جلسے میں، کوئی بات قرآن اور حدیث کی ایسی نہیں جس کو انسان نہ سمجھ سکتا ہو، کوئی عمل اسلام کا ایسا نہیں جس کو مسلمان نہ کر سکتا ہو، انسان نہ کر سکتا ہو۔ اللہ وہی باتیں قرآن اور حدیث میں اتارے ہیں جس کو انسان مسلمان سمجھ سکتا ہے، اور وہی کام کرنے کا حکم دیتے ہیں جس کو ایک مسلمان اور ایک انسان کر سکتا ہے۔ جو کام انسان نہیں کر سکتا اللہ اس کا حکم دیے نہیں، جو بات سمجھ نہیں سکتا اللہ وہ بات بتائے نہیں۔ بولو سبحان اللہ، بولو۔ پورے قرآن حدیث میں کانتبی ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح کو 1 مرتبہ پہاڑ اٹھاؤ، دوپہر کو 1 مرتبہ پہاڑ اٹھاؤ، شام کو 1 مرتبہ پہاڑ اٹھاؤ بول کر اللہ تعالیٰ کانتبی بولیا؟ کئی کو نہیں بولیا، کیونکہ انسان کی طاقت سے باہر ہے۔
کانت بھی اللہ تعالیٰ بولیا پانی نہیں رہا تو تمہیں تمہارے طرف سے بارش برساؤ، بولیا نہیں بولیا؟ کیوں نہیں بولیا؟ انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ فجر کی نماز روزانہ بمبئی میں پڑھو، ظہر کی نماز بنگلور میں پڑھو، عصر کی نماز حیدرآباد میں پڑھو، مغرب کی نماز مدینے میں پڑھو، عشاء کی نماز مکے میں پڑھو، بول کر اللہ تعالیٰ بولیا نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ چتاپور کی آپا باتاں سمجھتی کی؟ اس کی ایک عادت ہے، دو عادتیں عورتاں کی، ایک بات سنتی نہیں، ایک بات سمجھتی نہیں، الٹا ہم نہ سناتی ہم نہ سمجھاتی نہیں، عزت معلوم نہیں رہتا، انہیں الٹا مرد بنا کو بولتی تم نہ کیا معلوم بول کو۔ میری مائیں اور بہنیں دو کام پہلے کرو، ایک بات سننے کی عادت ڈالو، دوسرا بات سمجھنے کی عادت ڈالو، انشاءاللہ تعالی تمہارے گھر جنت کے نمونے بن جائیں گے۔ بات سنتے نہیں، تمہیں بابا کی بات سنتے نہیں، شوہر کی بات سنتے نہیں، بھائی کی بات سنتے نہیں، بیٹا بیٹا ہے لیکن مرد اور عورت کے درمیان میں مرد کا مقام بڑا ہے، ماں ہو کر فضیلت زیادہ، بیٹا ہو کر سمجھ زیادہ۔ میں جنی سو رہے تجھے کیا معلوم، یہ نہیں بولنا۔ آپ حضرات سنو غور سے، ذرا منڈیاں تو بھی ہلاؤ تاکہ منجے یقین ہونا میں بول رہا ہوں سو صحیح بول رہا ہوں ملک کو۔ تمہیں ایسا گھور رہی گویا کہ تم نہ ڈاؤٹ ہے۔ بحیثیت ماں کے فضیلت زیادہ، بحیثیت مرد کے بیٹے کو سمجھ زیادہ۔ تمہیں اپنے اندر دو عادتیں ڈالو، ایک سننے کی عادت ڈالو، ایک سمجھنے کی عادت ڈالو، انشاءاللہ تعالی بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میری مائیں اور بہنیں، جتنا تمہاری تربیت کی فکر اسلام کرتا ہے، جتنا تمہاری تربیت کا نصاب قرآن میں ہے، جتنا تمہاری تربیت کا سبق حدیث میں ہے، جتنا تمہاری تربیت کے پیچھے علماء کرام پڑے ہیں، خدا کی قسم، خدا کی قسم، دنیا کی کسی بھی قوم کی عورت کی تربیت کی اتنی فکر نہیں ہو رہی ہے۔ کیا زبی بھائی؟ میں چیلنج کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ میں سینہ ٹھوک کر بیبانگے دوہل صاف صاف کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی تمام قومیں عورتوں کو برباد کرنے پر لگی ہے، ایک اسلام ہے جو عورتوں کو آباد کرنے کی فکر کرتا ہے۔ دنیا کی تمام قومیں آزادی کے نام پر عورتوں کے اس کے فطری حقوق کو ختم کر رہی ہے۔ بڑی گہری باتیں پیش کر رہا ہوں میری مائیں اور بہنیں، سمجھو، تمہیں سمجھو۔ اگر تم سن لی اور سمجھ جائی اور عمل کر لی، انشاءاللہ تعالی بہت جلد ساری دنیا کے حالات بدل جائیں گے۔ ساری دنیا کی قومیں، ساری دنیا کی تقریباً ممالک اور ساری دنیا کی تقریباً تنظیمیں اور تحریکیں، مصطفیٰ صاحب توجہ چاہتا ہوں، ساری دنیا کی قومیں، ساری دنیا کے تقریباً ممالک، ساری دنیا کی تقریباً تنظیمیں اور تحریکیں
عورتوں کو آزادی کے نام پر ان کے فطری حقوق کو برباد کر رہی ہے۔ ایک اسلام ہے 1450 سال سے لے کر اب تک تم کو وہی دیا جو تمہاری ضرورت ہے، اور تم کو وہی دینے کی بات کرتا ہے جو تمہاری ضرورت ہے، نہ اس سے کم دینے کا ارادہ اسلام کا ہے، نہ اس سے زیادہ دینے کا ارادہ اسلام کا ہے۔ ہاں؟ آزادی کا مطلب بے حیائی نہیں۔ میری ایک کمزوری ہے، مجبوری ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کمزوری اور وہ مجبوری دور ہو جائے۔ موقع نہیں مل رہا ہے، مجھے انگریزی نہیں آتی، اور اس بات پر مجھے شرمندگی تو نہیں ہے لیکن افسوس ہے۔ شرمندگی نہیں، مجھے فخر ہے کہ الحمدللہ مجھے عربی آتی ہے، مجھے فخر ہے کہ مجھے الحمدللہ اردو آتی ہے، مجھے فخر ہے کہ مجھے الحمدللہ وہ زبان آتی ہے جو قبر کو جانے پر ضرورت پڑتی ہے، جنت کی زبان آتی ہے، حشر کی زبان آتی ہے، فخر ہے، شرمندگی نہیں، افسوس ہے مجھے بس۔ ورنہ یہ جو باتیں ہمارے بڑوں کی کتابوں میں لکھی ہیں، اسے میں انگریزی میں بیان کرتا تو اور غیر مسلموں تک اس بات کو پہنچانے کا راستہ ہوتا، وہ بھی سمجھتے، اس لیے کہ کچھ غیر مسلم حضرات ایسے ہیں جن کو اچھی باتیں سمجھ میں آتی ہے لیکن ان تک اچھی باتیں نہیں پہنچ رہی ہیں۔ میرے سے غیر مسلم کی گفتگو ہوئی، باتوں باتوں میں اس غیر مسلم نے مجھ سے کہا کہ گرو جی تمہاری قوم میں شادیاں بہت جلدی کرتے۔ اس نے کہا، میں نے کہا کہ دوسری قوم میں زندگیاں بہت جلدی برباد ہوتی ہیں۔ اچھا کلوز آدمی ہے، چاہتا ہے، اور آپ کو اللہ کا میں یہ احسان بتاؤں گا کہ جمعہ کا بیان پابندی سے سنتا ہے۔ ایک دن اگر لیٹ آ گیا تو فون کرتا، ابھی تک تمہارا بیان نہیں آیا بول کر۔ یہ محبت کی بات ہے، وہ ہماری بات نہیں، قرآن حدیث کی بات سنتے ہیں تو سب کو قرآن حدیث سے محبت ہوتی کہ نہیں ہوتی، کہ قرآن حدیث بیان کرنے والے سے تو محبت ہو جاتی۔ تمہاری قوم میں اچھی باتیں غیر مسلموں تک اگر آ گئی تو انہوں بھی ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، ان تک اچھی باتوں کو اچھے طریقے سے پہنچانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرو جی تمہاری قوم میں شادیاں بہت جلدی ہوتی ہیں۔ میں تمہاری قوم بولیا نہیں ان کو، بولا دوسری قوم میں بربادیاں بہت جلدی ہوتی ہیں۔ بعد میں نے پوچھا جلدی کا کیا مطلب، چھلے میں نکاح ہوتا کیا پوچھا؟ چھلے میں نکاح ہوتا کیا؟ نکاح کے قابل جب لڑکا لڑکی بن جاتے ہیں تو ہم کو فکر ہوتی ہے کہ ہم نکاح کر دیں۔ یہ فکر ہماری نہیں بلکہ ہمارے اندر یہ فکر ہمارے جگت گرو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا۔ آقا نے فرمایا ہر اچھے
کام کو جلدی سے جلدی کرو۔ ایک مسئلہ ہے گھروں میں پھیل رہا ہے، رات میں ناخن نہیں کاٹنا۔ چلتا نہیں چلتا؟ رات میں ناخن نہیں کاٹنا، گلے کاٹ سکتے، رات میں گالیاں دے سکتے، ٹی ویاں دیکھ سکتے، غلط غلط فلمیں دیکھ سکتے، غیبتیں کر سکتے، چغل خوری کر سکتے، حرام کر سکتے، حرام کھا سکتے، سب کچھ کر سکتے، رات میں ناخن نہیں کاٹنا۔ ویسا بول کو گھر کا کوئی مرد بنا رات میں ناخن کاٹ لگو رہا تو بڈھی فتویٰ دے رو 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 رو، گھر کی برکت چل جاتی، رہی تو نہ جانے۔ نمازہ نہیں گھر میں کیا برکت، تلاوت نہیں گھر میں کیا برکت، محبت نہیں گھر میں کیا برکت، ادب نہیں گھر میں کیا برکت، پیار نہیں گھر میں کیا برکت، تمیز نہیں گھر میں کیا برکت، حیا نہیں گھر میں کیا برکت، شرم نہیں گھر میں کیا برکت، نہیں چھے گھر میں برکت۔ جب کون بھی رات میں ناخن کاٹے تو بولتے گھر کی برکت چل جاتی۔ پہلے یہ معلوم کر آپا ہے کیا برکت گھر میں؟ ہے کیا؟ اکاؤنٹ ہی نہیں، اکاؤنٹ خالی ہو جاتا ہے تو اسے گھگو نہیں بولیں گے، دیوانہ نہیں بولیں گے اسے۔ ایک بات کہتا ہوں، کیا آپ کا نام؟ محبوب صاحب، ہم لوگ وقت ضائع کرتے ہیں۔ مجھے کہا گیا کہ 2:30 بجے بیان ہے، بول کو 4 بجے بٹھائے ہی، اب ایک 15-20 منٹ میں اذان ہو جاتی ہے۔ افسوس ہے ایک زبردست عنوان ہاتھ میں آیا ہے، میں بہت دیر تک چل سکتا ہوں لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ یہی سب سے بڑا المیہ ہمارا یہی ہے کہ ہم کام کو وقت پر نہیں کرتے، بعد میں روتے ہوئے بیٹھتے ہیں۔ نہیں، کام کو وقت پر کرنا۔ تو رات میں ناخن کاٹے تو برکت نہیں بول کر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا رات میں ناخن کاٹ سکتے ہیں کیا؟ اس کا مطلب کہ ایسی بڈھیاں اس زمانے میں بھی تھی، تبھی تو یہ مسئلہ پھیل رہا ہے۔ اگر رات میں کاٹنے نہ کاٹنے کا مسئلہ نہ ہوتا، خلیفہ ہارون رشید امام ابو یوسف سے نہ پوچھتے۔ تو انہوں نے کہا، امام ابو یوسف نے کہا کہ کاٹ سکتے ہیں۔ تو خلیفے نے پوچھا دلیل کیا؟ تو امام ابو یوسف نے حدیث بیان کیا ہے کہ الخیر لا یؤخر، اچھے کام کو دیر نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 کاموں کو ان کے وقت پر کرو، تاخیر نہ کرو، جلدی کرو۔ جلدی کرو کا مطلب بیفور نہیں، آن ٹائم۔ حدیث سمجھنا بھی ایک بہت بڑا فن ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت مدارس میں علماء کے سامنے بیٹھنے کے صدقے عطا فرماتے ہیں۔ نماز میں جلدی کرو، یہاں جلدی کا مطلب آن ٹائم۔ جنازے میں جلدی کرو، جلدی کا مطلب آن ٹائم۔ شادی میں جلدی کرو، جلدی کا مطلب ٹائم پر، ٹائم پر۔ ظہر نمازی تھے، جلدی کرو گے بول کر بولا تو ظہر کی نماز 11 بجے پڑھ لینا کیا؟ عصر کی نماز 3 بجے پڑھ لینا کیا؟ آن ٹائم۔
فجر کو فجر کی وقت میں، ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں، مغرب کو مغرب کے وقت میں، عشاء کو عشاء کے وقت میں۔ ہاں، یہاں حضرات فقہا کا تھوڑا اختلاف ہوا۔ نماز فجر کا جو وقت ہے اس کا ایک شروع وقت ہے، ایک اخیر وقت ہے۔ ظہر کا جو وقت ہے اس کا ایک شروع وقت ہے، اخیر وقت ہے۔ عصر کا ایک وقت ہے، اس کا شروع وقت ہے، اخیر وقت ہے۔ مغرب کا ایک وقت ہے، پورے وقت میں مغرب پڑھ سکتے ہیں، لیکن کون سے وقت میں پڑھنا زیادہ ثواب۔ عشاء کا ایک وقت ہے، پورے وقت میں عشاء پڑھ سکتے ہیں، کون سے وقت میں پڑھنا۔ دو باتیں اس وقت ذہن میں آ رہی ہے، بہت پرانا مطالعہ یہاں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ فجر کا وقت ہے، پورا وقت فجر کا جب طے ہو گیا، یہ وقت سے یہ وقت تک فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب یہاں دو باتیں آتی ہیں، ایک بات مردوں کے لیے کون سے وقت میں پڑھنا، اول وقت میں پڑھنا کہ آخر وقت میں پڑھنا، عورتوں کے لیے کون سے وقت میں پڑھنا۔ فقہا نے اس پر بھی غور و فکر کیا قرآن حدیث کو رکھ کر۔ میری آپا تیرے سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں۔ فقہا فرماتے ہیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ چار وقت کی نمازیں عورتیں اپنے گھر میں اس وقت پڑھیں گی تو ثواب زیادہ ہے جس وقت اس کے محلے کی مسجد میں مرد نماز ادا کر دیے۔ سمجھ میں آیا؟ ارے آیا نہیں آیا؟ پورے وقت میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان چار وقتوں میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں عورتیں نماز اس وقت پڑھے جب ان کے محلے کی مسجد کی مردوں کی جماعت ہو گئی تو بعد میں پڑھے۔ فجر میں عورت محلے کی مسجد کی نماز سے پہلے پڑھ لے، کیونکہ عورتوں کا اندھیرے میں نماز پڑھنا اجالے میں پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ اسلام سے زیادہ، قرآن سے زیادہ، حدیث سے زیادہ، میرے اللہ سے زیادہ، میرے نبی سے زیادہ میری مائیں تمہیں دنیا کی کوئی قوم حق نہیں دے سکتی، دینے کے نام پر چھین رہی ہے۔ بھور جب بھی ڈبوئے گا ابھارا دے کے مارے گا۔ سمجھ میں آیا شعر مصرع؟ سمجھ میں آیا؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سامنے والے بھی بول ڈالے، عورتاں سمجھ میں نہیں آیا انا للہ بول ڈالے۔ اذان ہے نہیں 4:30 بجے؟ اچھی بات ہے، ختم کر دیتا ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ فرصت سے آتا ہوں۔ بھنور جب بھی ڈبوئے گا ابھارا دے کے مارے گا، سنو اے مچھلیوں تم کو وہ چارہ دے کے مارے گا۔ چارہ دیے تو مچھلیاں خوش ہونا نہیں، چارے کے اندر کانٹا ہے۔ آزادی کا نام دیتے ہیں تو خوش ہونا نہیں، اس آزادی کے نام کے اندر تمہاری بربادی ہے۔ بس دین کو سمجھو، نماز کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، صبح شام درود شریف اور استغفار کرتے رہو، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو۔ آنے والے دور میں ملک و ملت کو سنبھالنے والے یہی معصوم ہیں،
یہ بچے ہیں تو بچے نہیں رہیں گے، چند دنوں کے بعد یہی ملت اسلامیہ کا سرمایہ رہیں گے۔ ان کو امریکہ بنائے گا نہیں، افریقہ بنائے گا نہیں، دشمن بنائیں گے نہیں، ہم کو ہی اللہ کے فضل سے بنانا ہے۔ بہت ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں، پھر کبھی موقع ملے گا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔